المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، آج کی تراویح میں دو صورتیں پڑھی جائیں گی. ایک سورہ انفال اور دوسری اس کے بعد سورہ توبہ آ رہی ہے. پہلی سورت سورہ انفال یہ نازل ہو رہی ہے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر، اور اس کے بعد والی جو سورت ہے سورہ توبہ یہ نازل ہو رہی ہے سن 9 ہجری جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کر چکے ہیں. حنین اور احزاب کی اور حوازن کی لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد غزوہ تبوک کا بھی تفصیلی طور پر ذکر ہے. یہ گویا 2 صورتیں ہیں اور دونوں میں اسلام کے ابتدائی حالات اور آخری حالات دونوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. مدنی زندگی کے پہلے حالات اور مدینہ منورہ کی زندگی کے آخری حالات کو ذکر کیا جا رہا ہے. سوال سب سے پہلے صحابہ کرام کر رہے ہیں یسألونک عن الانفال. یہ حضرات آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے متعلق. غزوہ بدر یہ سب سے پہلا مسلمانوں کا اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں پہلا مال کا اور پہلی لڑائی. اس سے پہلی چھوٹی موٹی جنگیں ہو چکی ہے. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جنگوں کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے. یہ غزوہ بدر جو پیش آیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات میں اپنے اس نظام کو ذکر فرماتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور اللہ پاک کی چاہت کیا ہوتی ہے. بندے ظاہری اعتبار سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے باطن کو دیکھ کر اس کے متعلق فیصلے کرتے ہیں. مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام 13 سال رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ستایا گیا، پھر ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے. وہاں بھی تھوڑے دن کے بعد ان کے قافلے ان کے آدمی وہاں سے گزرتے اور مسلمانوں کے آدمیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے. اسی سلسلے میں ایک مرتبہ یہ تجارتی قافلہ لے کر ابو سفیان شام کے سفر میں گئے اور وہاں سے واپس ہو رہے ہیں، اور اس تجارتی قافلے میں مکہ والوں کے روپیے لگے ہوئے، اور پھر یہ تجارت سے جو نفع ہوگا اس سے ہتھیار خریدے جانے اور اس سے پھر مسلمانوں پر مقابلہ کرنا تھا، مسلمانوں پر حملہ کرنا. تو یہ گویا ایک تجارتی اور شرکتی قافلہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس تجارتی قافلے میں مکہ والوں نے اپنے گویا شیئرز کا معاملہ کیا تھا. آج کل جس طریقے سے شیئرز کمپنیاں ہوتی ہے، اس طریقے سے مکہ والوں نے شرکت اور مزاربت پر اپنا کاروبار مثبت کیا تھا. یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیئرز کمپنیاں آج کل پوری گزشتہ 200-400 سال سے دنیا جب سے قائم ہے، انسانوں نے اپنے کاروبار کے مسائل کو اپنے اپنے اعتبار سے حل کیے ہیں. اسلام نے بھی 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس کاروبار کی طرف توجہ دلائی یہ مزاربت اور مشارکت ہے. پارٹنرشپ کا درجہ ہے اور مزاربت ایک کے پیسے اور دوسرے کا کاروبار. پھر اس کے بہت ساری قسمیں اور شکلیں نکلتی ہے. زمانے کے اعتبار سے شیئر کمپنی بھی اسی میں ہے، اور اسی لیے شیئر بھی اگر جائز اور حلال کمپنیوں کے ہے تو پھر اس کے جواز کی وجہ اسی لیے بتلائی کہ یہ کاروبار کر رہے ہیں اور ہمیں اپنا نفع دے رہے ہیں. پہلے سے طے ہوتا ہے پوری کمپنی کا کاروبار کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا. یہ ساری چیزیں اگر صاف اور واضح ہو تو پھر یہ کاروبار حلال ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری شرطیں ہیں. خیر، تو مکہ والوں کا یہ تجارتی قافلہ جا رہا ہے. اب وہاں شام سے واپس آ رہا ہے. اللہ پاک کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ جائیے اور ان سے مقابلہ کیجیے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. آپ سے صحابہ کرام اس وقت مقابلہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے دشمنوں سے. ایک جماعت کو یا ناپسند کر رہی تھی، لیکن اللہ پاک چاہ رہے تھے کہ نہیں ان کے مقابلے میں پہنچا جائے. آگے آئے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. اللہ پاک 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کا تم سے وعدہ کر رہے تھے.
کہ ان دو میں سے ایک سے تمہارا مقابلہ ہوگا، ایک تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، اور ایک جب اس تجارتی قافلے کو روکا جائے گا تو کیونکہ سب کا مال اور سب کی مادی منفعت وابستہ ہے مکہ والوں کی، اس لیے یہ لوگ بھی مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابو جہل یہی ہوا، مکہ والوں کو پتا چلا کہ ابو سفیان کے قافلے کو روکا جا رہا ہے۔ یہاں سے ابو جہل نے ایک بڑا یعنی لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کو یہ کہا کہ کسی طریقے سے ہمارے تجارتی قافلے کو آج روکا کل روکا جائے گا تو ہماری آرتھک اور اقتصادی مندی کے اوپر یہ تو حملہ ہے، اس لیے ایک مرتبہ سب مجموعی طور پر جمع ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اور وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اللہ پاک نے 10ویں پارے میں اس کا ذکر کیا، ابو جہل کے لشکر تیار کر کے دیا۔ خیر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، مسلمان تم یہ چاہ رہے تھے کہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ ہے اور اس کے ساتھ لڑنے والے کم ہے تو اس چھوٹے سے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو جائے اور تم فتح پا لو، یہ تمہارا ارادہ تھا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ، لیکن اللہ پاک کا منشا دوسرا تھا۔ اسی کو آگے 10ویں پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی صفحے پر ذکر کیا، اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، یہ مسلمانوں تم ایک طرف تھے اور دشمن دوسری طرف تھا، والركب اسفل منكم، اور قافلہ سمندر کے نچلے حصے سے، ندی اور دریا کے اندر جو راستہ ہوتا ہے کونے پر، یہ نیچے کے راستے سے گزر گئے۔ ابو سفیان نے وہاں سے راستہ لے لیا اور ادھر مسلمان ان کی تلاش میں نکلے، یہ پہلے سے ان کو پتا چل گیا۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت پیش کی ہے، واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آیت میں یہ فرمایا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِهِ، کہ مدد تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، اللہ ہی کی مدد سے فتح ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے اشارے ہیں۔ لڑائی ہوئی، اس کو تعبیر کیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جو تیر اندازی آپ نے کی مشرکین کے مقابلے میں کہ آپ نے نہیں کی ہے کہ اللہ نے۔ اسی طریقے سے سورہ حشر کے اندر جب یہود سے مقابلہ ہوا وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تُخْرِجُونَ بُيُوتَكُم بِأَيْدِيهِمْ، تم ان کے گھروں کو جو توڑ رہے تھے یہ تم نہیں توڑ رہے تھے، اللہ کا حکم۔ یہاں پر بھی یہ اشارے فرمائے، لیکن اسباب کے ذریعے اختیار کرنے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کے آگے پیچھے مکہ کے مشرکین کا کوئی لشکر تو نہیں ہے یا کہیں چھپے ہوئے تو نہیں ہے، اچانک دشمن پر جب ہم حملہ کرے تو ساری تدبیریں ظاہری اختیار کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ہمیں سبق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے میدان میں تشریف لے جاتے تھے، صرف پہنتے تھے جس سے دشمن سے بچاؤ، سر کے اوپر کھود ہوتا ہے۔ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ایک طرف اللہ ہی کی ذات کے اوپر مکمل بھروسہ ہو لیکن اسباب اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ آج آیت آ رہی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اے مسلمانوں تمہیں مکمل طور پر تیاری کرنی ہے دشمن کے مقابلے کے اندر، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اتنے ہتھیار اور اتنے سامان اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اپنانے ہیں جس سے لڑنا نہیں ہے۔ تُرْهِبُونَ، دشمن پر یہ رعب آ جائے کہ اگر ہم ان کا نقصان کرنے جا رہے ہیں تو ان کے پاس یہ ایسا ہتھیار ہے جس سے ہمیں نقصان کر سکتے۔ یہ قرآن کریم کی اس صورت میں سورہ انفال میں آگے تک تو اللہ پاک نے اپنی قدرت اور طاقت اور اپنی مدد کے سارے اشارے کیے۔ ظاہری جو مدد فرمائی اللہ پاک نے بدر کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَانَةً مِّنْهُ، میدان ہے لڑائی کا، مسلمان تھوڑے ہیں 313 ہے، دشمن 1000 ہے اور ہتھیار بھی کم ہے، یہ سب کچھ ہے لیکن عین لڑائی کے موقع پر اللہ پاک نیند کا غلبہ دے دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر نیند نہیں آتی لیکن اللہ پاک نے صحابہ کو نیند دی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے اللہ پاک نے بارش برسائی۔ صحابہ جس علاقے میں تھے وہ ریت والا علاقہ اور دشمنوں نے اچھے علاقے پر بدر کے اس علاقے پر آج بھی ہم لوگ جاتے ہیں بدر میں اور وہ ساری جگہ وہاں موجود ہے اور انہوں نے کیچڑ والا علاقہ پسند کیا تھا، پانی والا۔ بارش ہوئی اللہ پاک نے ان کے علاقے میں کیچڑ ڈال دیا جس سے ان کے لیے پریشانی ہوئی۔ مسلمان ریت والے علاقے میں تھے، بارش ہوئی تو ریت جم گئی۔ اللہ پاک اشارے فرما رہے ہیں کہ ایک تو ہم نے آسمان سے بارش برسائی لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں ٹھنڈک بھی ہو جائے اور شیطان کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی تم سے دور ہو جائے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم، تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے سے میل جول ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
اذ تستغیثون ربکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ پاک سے باطنی طور پر دعائیں مانگے، اور کیسی دعائیں مانگی؟ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ قد الحقت، یہ اللہ کے رسول آپ نے بہت اصرار اور بہت الحاح سے اللہ سے مانگا۔ یہ تو ابوبکر صدیق کا ظاہری اعتبار سے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا جو اللہ پاک پر توکل ہوتا ہے، امتی کی توکل اور نبی کی توکل میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اللہ کی طرف سے مددیں آ رہی، لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں سے کوئی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی ہلکی بھی سی ہو گئی تو اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہو چکا اور دیگر نبیوں کے ساتھ اس طرح ہوا، اس لیے نبی کا ڈر اور نبی کا تقویٰ اور خوف اللہ سے یہ زیادہ ہوتا ہے امتیوں کے مقابلے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ جو فرمایا یہ انہوں نے اپنے ایمان سے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو الحاق کر رہے تھے یہ ساری شرطوں کو مدد کی جانتے تھے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کن کن شرطوں کے ساتھ آتی ہے۔ اسی لیے جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جماعتوں کو شکست دیں گے اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ کون سی جماعتیں ہوگی اور کس سے مقابلہ ہوگا۔ جب بدر کا معرکہ ہوا اللہ پاک نے ہمیں آنکھوں سے دکھلا دیا کہ دشمن اپنی پوری قوت کے ساتھ الگ الگ قبیلے سے آئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے مقابلے کے اندر کس طریقے سے ان کو شکست دی۔ یہ حضرت ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے، انہوں نے بھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے کہ مسلمانوں کا کہیں ان کے علاقے سے ہم گزر رہے ہیں، مکہ مکرمہ سعودی عربیہ میں نچلے حصے میں آیا، جنوب میں دক্ষिण میں آیا، اور مدینہ منورہ شمال میں آیا، اور یہ لوگ مکہ والے جب تجارتی قافلے کے لیے جاتے تھے تو ان کو مدینہ منورہ اور اطراف سے گزر کر آگے ملک شام جانا ہے، اس کے راستے سے مسلمانوں کا علاقہ آتا ہے۔ اس لیے ابو سفیان نے بھی اپنی تدبیر کے طور پر اپنے آدمی بھیج دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آدمی جاسوسی کے لیے بھیجے کہ ان کا قافلہ جو تجارتی آ رہا ہے اس کا کیا حال ہے، کتنے آدمی ہیں۔ چنانچہ دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنویں کے پاس پہنچے۔ اس زمانے میں کنواں ہی مرکز ہوتا تھا، اس لیے وہیں پانی ملتا تھا ریگستان میں، اور جانور وہیں چلتے بھی تھے اور پانی بھی ان کو وہاں مل جاتا تھا، تو سارے قافلے آپس میں ملتے تو ان کا مرکز کنویں ہوتے۔ تو ایک کنویں کے اوپر دو عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، ایک عورت نے دوسری عورت سے کچھ پیسے لیے، اس نے کہا کہ تمہارا قرض میں ادا کر دوں گی، ابھی مکہ والوں کا تجارتی قافلہ آنے والا ہے، اس میں محنت مزدوری کروں گی، ان کے جانوروں کو چراؤں گی، پانی پلاؤں گی، اور مجھے وہ لوگ کچھ مزدوری دے دیں گے تو میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گی۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں تو انہوں نے آہستہ سے پوچھا کہ کتنے آدمی ہیں، کتنے اونٹ ہے، کیسا قافلہ ہے، عورتوں نے جاتے وہ قافلہ دیکھا ہوگا، یہ پوچھ لیا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ مسلمان بھی اپنی اونٹنی لے کر گئے تھے، اس نے وہاں مینگنی نکالی۔ اس راستے سے ابو سفیان کی جب وہاں قافلہ لے کر پہنچے پانی کے لیے، وہاں انہوں نے پتلیاں دیکھی، چھوٹی چھوٹی مینگنیاں دیکھی، اس میں ابو سفیان یہ لوگ بڑے سمجھدار لوگ تھے، یعنی ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مکہ والے کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے بھی اللہ پاک نے جن کو چنا تھا بڑے عقل مند سمجھدار لوگ تھے۔ یہ بھی اعتبار سے اخروی اعتبار سے اللہ پاک نے فرمایا ذالک مبلغهم من العلم وهم فی الآخرۃ غافلون، آخرت سے تو غافل ہے، دنیاوی اعتبار سے یہ تھے۔ تو خیر ابو سفیان نے وہاں سے وہ مینگنی توڑی اور اندر سے ان کو خوشبو نظر، اندر سے بو نظر آئی، ان کو مدینہ کی ہوتی، کہا کہ قریب میں یہاں مسلمان ہے جن کا قافلہ یہاں سے گزرا ہے اور یہ مینگنیاں مدینہ کے قریب، اتنے سمجھدار لوگ تھے۔ خیر اور پھر اس کے بعد انہوں نے فوراً راستہ بدل دیا، یہ ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا، لیکن چونکہ ان کو معلوم تھا کہ مسلمان آئے ہیں، فوراً مکہ مکرمہ میں انہوں نے اطلاع دی کہ مسلمان ہمارے مقابلے کے لیے آئے، تو فوراً ابو جہل وہاں سے ایک بڑا لشکر انتظار کا لے کر آیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم تو چاہتے تھے کہ چھوٹی سی زبان سے مقابلہ ہو جائے، لیکن اللہ پاک حق بنی کریما، اللہ پاک اپنے کلیمے کو، قرآن کو اور دین کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اللہ پاک سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کفر کی طاقت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یوم الفرقان، قرآن نے غزوہ بدر کو اللہ پاک نے فرمایا یوم الفرقان، فیصلے کا دن۔ اللہ پاک نے بڑے بڑے سرداروں کو وہاں جمع کر دیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ہی اعلان فرمایا ابو جہل پناہ جگہ گرے گا، پناہ جگہ پر گرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبح میں جب لڑائی ہوئی اور اللہ نے ان کو شکست کری، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کی تھی وہیں پر یہ لوگ گرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استغیثون ربکم، آپ لوگ اللہ سے دعا کر رہے تھے، فاستجاب لکم ربکم، اللہ پاک نے دعا قبول کی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور چوتھے پارے کے اندر ہے کہ 3000 کی مدد بھی آئی، اور اگر ان کے ساتھ دوسرے لوگ آتے تو 5000 کی مدد اللہ پاک کی طرف سے ہوتی۔ یہ اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، آپ نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا، آپ نے تیر نہیں ڈالا۔ یعنی آپ لوگ کیا کر سکتے تھے؟ ظاہری اسباب کے درجے کے اندر مسلمان اسباب کو دیکھتے تو اسباب تھوڑے تھے، اللہ پاک نے ایمان کی برکت سے فرشتوں کی جماعتوں کو بھیجا، اور کہاں مارا جائے؟ قرآن کریم نے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، گردنوں پر فرشتے مار رہے تھے، ہاتھوں کے کوڑوں کے اوپر مار رہے تھے، اور اس طریقے سے صحابی فرماتے ہیں میں نے ابھی تلوار اٹھائی نہیں کہ سامنے والے کی گردن جدا ہو، ادھر ادھر میں نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، لیکن قرآن میں ہے ابو جہل اور ان کو تو فرشتے نظر نہیں آئے، مسلمانوں کو ظاہر میں نظر نہیں آئے، شیطان کو فرشتے نظر آ گئے۔ یہ ابو جہل کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے لڑنے کے لیے آیا تھا، فوراً اس نے ہاتھ جھپٹ کیا، آج کی تراویح میں آ رہا ہے، اور اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، جو میری آنکھوں سے فرشتوں کی جماعت کو حضرت جبرائیل آئے اور شیطان دیکھ سکے ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو یہ فرشتے آئے اور شیطان ابو جہل کا ہاتھ چھوڑ کے میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی باطنی مدد کے مطابق یہ ساری چیزیں ذکر کر، مسلمان جانا چاہ نہیں رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک اور فیصلہ کیا وَلَوْ تَوَاعَدتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم یعنی مسلمان اور مکہ والے آپس میں وعدہ کر دیں کہ فلانی تاریخ کو ہمارا اور تمہارا فلانی جگہ پر لڑائی کا اعلان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تم تاریخ میں ادھر ادھر کر دیں یا ان کی طرف سے تاریخ ادھر ادھر ہو جائے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کروایا، اچانک تجارتی قافلے کے پاس بھیجا، وہ نکل گیا اور آگے سے اچانک دشمن کا بھرا، اور مسلمان 150 کلومیٹر دور بدر نکل چکے تھے، مدینہ سے قریب نہیں ہے، 150 کلومیٹر سے قریب، تو مسلمان وہاں نکل چکے تھے، اور اب ادھر سے وہ بھی نکل آئے۔ فوراً دشمنوں کی جماعت ان کو پہلے سے محسوس تو آئی کہ شاید یہ ہمارا تجارتی قافلہ جا رہا ہے، اس لیے پہلے سے یہ تیار ہے، اچانک آ گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم کو پہلے ایک دوسرے سے وعدہ کر کے آتے تو وعدہ پورا نہ ہوتا۔ اللہ پاک کو پہلے ہی معرکے کے اندر دشمنوں کی طاقت کو کمزور کرنا ہے، ان سرداروں کو جو کفر کے اوپر جمے ہوئے تھے اور جن کی وجہ سے دین اسلام نہیں پھیل رہا تھا مکہ مکرمہ، اللہ پاک کا غیبی نظام تھا۔ ہر زمانے میں نبیوں سے جو مقابلہ کیا قوم کے بڑوں نے، چودھریوں نے، سرداروں نے ہی کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اکابر مجرمین، ایک جگہ پر فرمایا قوم کے جو بڑے لوگ ہوتے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اور ایمان نہ لانے کی وجہ کیا بتلائی؟ شفاعت اور ضرور، آپ کی پیروی کرنے والے تو یہ سماج کے کمزور لوگ ہیں، ہم وہاں بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بلال، عمار اور یاسر بیٹھیں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے آپ کی بات سننے کے لیے۔ اللہ پاک نے سورہ کہف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ہرگز ان کو مت چھوڑیے، اور آپ کہہ دیجیے کہ میں ان کو چھوڑنے والا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ کمزور لوگ ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے عبس و بطول اللہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک صحابی کے متعلق فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ کہف میں اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ، یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے دربار میں محض دین کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا اکرام فرمایا، ان صحابہ کرام کو اکرام سے آپ رکھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کفر کی طاقت تھی مکہ مکرمہ میں، جو لوگوں کو صحیح سوچنے کی دعوت سے دور کر رہی تھی، اللہ پاک نے بدر میں ان سب بڑے چودھریوں کو جمع کیا اور سب کو ختم کیا، 70 کو جو قتل کیا گیا، اور پھر بولے میں بدر کے کنویں کے اندر ان کو جو ڈالا گیا، یہ سب وہی لوگ تھے۔ اللہ پاک نے اس طاقت کو توڑ دیا۔ پھر جتنے بھی رہے، بعد میں احد بھی ہوئی، خندق بھی ہوئی، لیکن وہ جو کفر کا اور پناہ تھا وہ چیز نہیں رہی، ابو سفیان میں وہ چیز نہیں تھی۔ خیر، تو اب بتلانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اسباب کچھ اور بتلائے
مسلمان خود سمجھے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. اللہ پاک ایک چیز کرنا چاہتے تھے اور اللہ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا, ابو جہل وہاں سے آیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بدر کے اندر اس کو ختم کیا. یہ اللہ پاک مسلمانوں کو بتلاتے ہیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. پھر آگے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, جب مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو. واذکروا اللہ کثیرا, پھر یہاں اللہ کی طرف بات آئی, اللہ کی طرف رجوع کرنا. 5ویں پارے میں لڑائی کا موقع آیا اور وہاں نماز کا ذکر کیا. دشمن مسلمان ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے پورا لشکر. مشرکین نے آپس میں سوچا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہو تو اچانک حملہ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد دوسری نماز میں آیت نازل فرمائی کہ جب تم نماز کے اندر رہو تو ایک جماعت کبھی کے ساتھ رہے اور ایک جماعت مقابلے کے لیے. وہ رکعت پڑھ لے, پھر یہ آئے, پھر وہ جائے. اس طرح قرآن کریم میں پوری نماز اس وقت کی میدان جہاد, لیکن نماز میدان جہاد میں بھی نماز معاف نہیں اور کثرت سے ذکر کا وہاں بھی حکم فرمایا. اس لیے مسلمانوں کا لڑنا کسی سے دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے, اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور اسی لیے ایک طرف مسلمانوں کو تقویٰ کا حکم دیا, ثابت قدمی کا حکم دیا, اور فوراً آج کی تراویح میں آ رہا ہے بلکہ جنم القلب وجنحلھا وتوکل علی اللہ. اگر یہ صلح پر راضی ہو جائے, عین لڑائی مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے اور یہ صلح کرنا چاہتے ہیں, تب بھی صلح کرو. اس لیے کہ یہاں مقصود لڑنا نہیں ہے, یہاں تو مقصود اللہ کا دین پہنچانا ہے, اعلاء کلمت اللہ ہے. اس لیے جہاں جہاں جہاد کے آیتیں آئی اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے پیچھے اس کی وجہ بھی بتلائی. سب سے پہلی آیت 70ویں پارے میں نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا. جن لوگوں کو اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی بأنہم ظلموا, اس لیے کہ ان پر ظلم کیا ہے. اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ تم کو اپنے وطن سے نکالا گیا, گھروں سے نکالا گیا. مکہ مکرمہ اپنا گھر, اپنی کھیتی باڑی, اپنی تجارت, اپنے رشتے دار, اپنے جانور وغیرہ سب چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے جانا, تو دشمنوں نے تمہیں اس طریقے سے کیا. یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں ان سے مقابلہ نہیں کرتے ہو جبکہ دشمنوں نے تمہارے اوپر اس طریقے کی ظلم اور زیادتی کی. اسی طریقے سے ایک اور آیت میں فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے. معلوم یہ ہوا کہ ہر اس موقع پر جہاں فتنہ ہو, جہاں مظلوموں کو ستایا جا رہا ہو, وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جائے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام تب تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کا حکم نہیں فرمایا تھا. انبیاء کرام علیہ السلام آتے تھے, اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے, اگر لوگ نہیں مانتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا. عاد و ثمود وغیرہ کے واقعات ہم سن چکے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جہاد شروع ہوا, لیکن مال غنیمت جو ملتا تھا دشمنوں سے, اس مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کرنا ہوتا تھا. آگ آتی تھی اوپر سے آسمان سے اور اس مال غنیمت کو کھا جاتی تھی. یہ آگ اس کو کھا جائے, یہ دلیل ہے اللہ پاک کے یہاں اس کی قبول ہوئی. حابیل اور قابیل کے قصے میں بھی قرآن کریم میں اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے. لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال فرمایا. دشمن سے لڑائی میں جو کچھ ملے اس کے اصول اور آداب اور پورے قواعد ہے. فقہ کی کتابوں میں کتاب السیر اور کتاب الجہاد کے بہت سارے اصول اور آداب بتلائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو میدان جہاد میں رہتے ہوئے مسائل بتلائے. غلطی ہوئی تو آپ نے اس کی اصلاح کروائی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کو تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر لے لی. اتفاق سے وہ شہید ہو گئے. کسی نے کہا کہ ان کے لیے جنت ہو گئی, اس لیے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, وہ جو غنیمت کے مال کی چادر لی ہے وہ ان کو مکمل آگ میں بڑھ رہی ہے. مراد یہ کہ اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی. یہ جو عام پبلک مال ہوتا ہے دوستو, وقف کا مال, اسی طرح مال غنیمت جو تقسیم نہیں ہوا اس سے پہلے کا, اسی طرح مشترک جو لوگ آپس میں کاروبار کرتے ہیں یا جو آپس میں روپیے ایک دوسرے کے پاس رکھتے ہیں اور ہر مہینے ایک دوسرے کو بھی دیتے ہیں, ان سب کے اندر یہ مال وہ ہے جو آپ کے پاس امانت ہے. اس امانت کی پوری حفاظت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. قرآن کریم نے مال غنیمت کو اسی بنیاد کے اوپر فرمایا کہ جب تک اس کی صحیح تقسیم نہ ہو کسی کو استعمال کرنا اس کو جائز نہیں. ایک موقع پر صحابہ کرام کو شدت سے بھوک لگی اور مال غنیمت میں کچھ اونٹ آئے. انہوں نے اس کو ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کو ہانڈیوں اور ڈیگچیوں میں چڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے
پوچھا کہ یہ کیسا گوشت چل رہا ہے؟ فرمایا کہ کچھ لوگوں نے بھوک لگی ہے تو یہ کیا تھا، مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کیسے کی؟ پھر جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا تھا اتنا حصہ ان کو کم دیا گیا، 10 بکریوں کے مقابلے میں 1 اونٹ شمار ہوتا ہے، 1 اونٹ ہو اور 10 بکریاں، یعنی کسی کو بکریاں ملی کسی کو اونٹ ملا، مال غنیمت کے اندر کس طرح اس کو تقسیم کیا جائے جب جمع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقسیم رکھی تھی، جن لوگوں نے اس کو پہلے استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو دوست اور بزرگ، کاروبار میں 2-4 آدمی شریک ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس قسم کے جتنے معاملات، کیا اتفاقاً بھائی ہے، والد کا انتقال ہوا، وراثت کا مال ہے، سب کے درمیان مشترک ہے، بہنیں، ان مسائل کو بہت سوچنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے مستقل مسائل ذکر فرمائے۔ خیر، تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا، پہلا معرکہ ہوا اور بدر میں بہت کچھ مال غنیمت ملا، اب اس کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ جب یہ پوچھا، پہلی آیت میں ہے کہ یسألونک عن الانفال، اور 40 آیتوں کے بعد 41ویں آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم۔ 40 آیتوں کا تک تو صحابہ کرام کی اصلاح اور تربیت کے مسائل ذکر فرمائے، اور جو مسئلہ پوچھا تھا اس کا جواب وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ کے ذریعے 41ویں آیت میں اللہ پاک نے گویا کبھی مفتی سے مستفتی سوال پوچھنے والا کوئی سوال کرتا ہے اور وہ سوال صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس کو سمجھایا جاتا ہے، یا وہ غلط قسم کا کوئی کام کرنے کے لیے سوال پوچھ رہا ہے جو جائز نہیں ہے، تو پہلے اس کو مفتی صحیح طریقے سے بتلائے کہ بھائی یہ کام صحیح نہیں ہے اور اب تم یہ کر چکے ہو تو یہ جواب۔ یہ اصلاح فرمائی قرآن کریم نے کہ نصرت اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے، اس لیے پوچھا کہ مال غنیمت کس کا؟ فرمایا قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت تو اللہ اور رسول کا ہے اور کسی کا حصہ نہیں ہے، یہ تو رسول کی برکت ہے کہ احلت لی الغنائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا اور امت کے لیے اس کے بعد حلال ہوا۔ یہ ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اسباب کے طور پر مسلمانوں کو فرماتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے بھی پوری تیاری کرو، وَأَعِدُّوا لَهُمْ، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا۔ آگے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْتَئُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر یہ صلح کے لیے گفتگو کرے تو صلح کر لو، اگرچہ بعد میں دھوکہ دے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ اسلامی جہاد ہے کہ جس میں کسی سے لڑنا نہیں۔ ایک مرتبہ ایک سرکاری آفیسر تشریف لائے اور اس کے بعد وہ جہاد کے متعلق پوچھنے لگے، میں نے ان کو بتلایا کہ جہاد کیا ہے، اور ہر مذہب میں ہے دھرم یدھ، ہندوؤں کی مذہبی کتابیں دونوں جو بڑی کتابیں ہیں بھگوت گیتا بھی ہے اور رامائن وغیرہ، اس میں کیا ہے؟ صرف لڑائی کے ذکر ہے۔ اسلام نے کل مجموعی طور پر جتنے بھی جہاد ہوئے ان سب کو ذکر کیا، لیکن آگے پیچھے آپ دیکھیں آئے اللہ پاک کیسے احکام ذکر کرنا۔ کل آپ آیت سن چکے ہیں کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ اور پھر ان کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے میں منع فرمایا اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے سب قتل کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع کے اوپر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگ صحیح اسلام پیش نہیں کر سکے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکے، انہوں نے سبحنا سبحنا کہا، یعنی ہم اپنے دین کو بدل کر دوسرے دین میں آ گئے، لیکن یہ صاف بات نہیں تھی۔ آپ نے ان کو قتل کیا۔ پھر ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے یا اور کسی صحابی نے کہ ایسا ہوا؟ آپ نے فرمایا خالد نے جو کیا اس سے میں اللہ سے برات ظاہر کرتا ہوں، میں اس گناہ میں شریک نہیں۔ پھر حضرت خالد نے بھی توبہ استغفار کی اور نیت چونکہ صحیح تھی۔ بتلانا یہ ہے کہ اسلامی جہاد کتنا قوت والا ہے اور کتنے آداب اور ڈسپلن اور اخلاق اور روحانی تربیت والا ہے۔ ان کو میں نے ایک مثال دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہے، آپ اس کے اوپر غالب آ گئے، اس کو قتل کرنے کی بالکل تیاری کر رہے تھے اور اس نے غصے میں آپ پر تھوک دیا۔ جیسے ہی اس نے تھوکا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ سوچنے لگے، میں نے کہا چھوڑ دیا کیوں چھوڑا؟ کہا یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا حضرت علی نے یہ فرمایا کہ اب تک اللہ کے لیے لڑ رہا ہے اور اب جب یہ میرے اوپر تھوکا اب میں قتل کرنے جا رہا ہوں، تو اندر میرے نفس میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں اس سے بدلہ لے رہا ہوں اپنے لیے، میری اس نے توہین کی ٹھوکا تو وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے میں کر رہا ہوں اور میں اپنے جہاد کو خالص اللہ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ مثالیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہاد فرض کیا اور صحابہ کرام اور امت کے علماء نے اس کے اصول اور ضابطے اتنے بتلائے ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں سیرت سے بڑی بڑی یہ سارے آداب اور اصول یہاں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری سورہ
توبہ ہے، اس کا نام برات بھی ہے، توبہ بھی ہے، ان دو صورتوں کے بیچ میں بسم اللہ نہیں۔ یہی قرآن کریم کی صداقت کی دلیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی دلیل اور امت کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی حفاظت کرنے کی دلیل کہ قرآن کریم 1400 سال کے بعد ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صورتوں کے بیچ میں ہر جگہ بسم اللہ ہے، یہاں آپ نے نہیں پڑھی، امت نے بھی نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، صحابہ نے دو صورتوں کے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی، تو اب ہمارے یہاں بھی جتنے قرآن لکھے جاتے ہیں 1400 سال سے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی ہے۔ یہ ہے دلیل کہ یہ قرآن کریم میں نقطے اور حرف کا بھی فرق نہیں، بلکہ حضور نے جس ادا سے ادا فرمایا، جہاں آپ نے سکتہ فرمایا، خیر گئے اور سانس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند نہیں کی لیکن رک گئے، اس کو سکتہ بولتے ہیں۔ یہ اس طرح کا عمل بھی آج قرآن کریم کی جن آیتوں میں آتا ہے، حاجی حضرات پورا حضرات اس کو اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ یہ حضور پر جیسے نازل ہوا اس طریقے سے امت نے اس کو لیا اور قیامت تک اسی طریقے سے اس کو پہنچایا جائے۔ اس لیے ایک وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس لیے یہاں بسم اللہ نہ لکھی گئی نہ پڑھی گئی۔ لیکن دوسرے بہت سارے مفسرین حضرات نے وجہ بتلائی کہ پہلی جو آیتیں تھیں، پہلی سورت جو تھی سورہ انفال، اس میں بدر اور دوسرے مسائل تھے، اور اب یہ جو سورت آ رہی ہے سورہ توبہ، اس کے اندر یہ اس موقع کی ہے جبکہ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے، اور اب مشرکین کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اصول اور ضابطے مشرکین کو بتلانا چاہتے ہیں۔ جتنے معاہدے ہوئے جزیرۃ العرب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کفر اور شرک سے پاک رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہاں رہنے والے جتنے بھی کفار تھے ان سے بہت سارے معاہدے کیے گئے، اور ان معاہدوں کی روشنی میں قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا کہ ان کو اس طرح کا اختیار دیا جائے۔ اس کے بعد چونکہ یہ لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے، مکہ فتح ہو چکا ہے، اب جتنی بھی باطل اور کفر اور شرک کی علامتیں بھی ان سب کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کعبۃ اللہ کو تو پاک فرمایا، لیکن اس کے علاوہ قریب کی دوسری جگہوں پر بھی بڑے بڑے ذوالخلیفہ کا تھا، اور دوسری جگہ پر کہیں حضرت خالد کو بھیجا، کہیں اور دوسرے صحابی کو بھیجا، اور پھر سن 9 ہجری میں، آج میں تو مکہ فتح ہوا، سن 9 ہجری کے اندر حج کا موقع آیا۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ آیتیں جو نازل ہوئی تھی، ان آیتوں کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو روانہ کر دیا تھا حج کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں حج کے لیے نہیں گئے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ابھی جزیرۃ العرب کے ان علاقوں میں کفر اور شرک کی علامتیں اور بت وغیرہ موجود، اور دوسری چیز یہ تھی کہ مکہ والوں نے اپنی سہولت کے اعتبار سے یہ کر دیا تھا کہ کفر کے زمانے میں بھی یہ 4 مہینوں کو حرمت والا عظمت والا سمجھتے تھے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، آج کی تراویح میں آ رہا ہے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے، لیکن اب آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، اور رجب کا مہینہ آ گیا یا ذوالقعدہ ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا، تو یہ آپس میں یہ کر دیتے کہ ذوالقعدہ کو دوسری جگہ کر دیں گے، ابھی دوسرا مہینہ لے آؤ، یہ 4 مہینوں میں سے کوئی نہ آئے، یعنی وہ آ گیا تو اس کا نام بدل دیتے، یہ اس طرح کا عمل کرتے تھے۔ آگے قرآن نے اس کو ذکر بھی فرمایا، انما التسمیۃ زیادۃ فی العلم، یہ گڑبڑ کر کے انہوں نے ایسا کیا تھا کہ مہینوں کو بدل دیا۔ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جاتے تو جو حج کے دن ہوتے وہ دن وہ نہیں ہوتے تھے جو اللہ پاک کے یہاں پہلے دن سے حج کے دن، گڑبڑ کر دی تھی۔ سن 10 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آخری حج کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اسی طرح کر دیا کہ گڑبڑ درست ہو گئی، اور 10 ذی الحجہ آئی تھی جس میں، اور 9 ذی الحجہ آئی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روایت میں فرمایا ان الزمان قد استدعا، کہ زمانہ گھوم گھوم کر جھوٹ اور باطل جو انہوں نے کیا تھا دنوں کو بدل دیا تھا، اللہ پاک نے ان دنوں کو صحیح کر دیا۔ اب جب آپ حج کے لیے گئے تو وہی دن اور پھر آپ کے بعد سے لے کر قیامت تک وہی ترتیب رہے گی امت کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نہیں گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا، لیکن حضرت علی کو بعد میں پیچھے بھیجا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو احکام اور جو قواعد تھے، دشمنوں سے جو معاہدے ہوئے تھے، ان معاہدوں کے سلسلے کے اصول اور آداب لے کر حضرت علی کو پہنچانا تھا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ خلیفہ، بادشاہ یا ان کا کوئی قریبی رشتے دار ہو، وہی اس قسم کے اصول اور ضابطے بتلا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے حج کا امیر بنا کر آپ کو بھیجا ہے یا صرف اس معاہدے کا اعلان کرنے کے لیے؟ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، حج کے امیر تو آپ ہی رہیں گے،
دوست اور بزرگوں یہ اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بچارے کچھ وہ ہے جو صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے متعلق بہت غلط باتیں بولتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بھی مانتے ہیں۔ یہی تو دلیل ہے اہل سنت والجماعت ہونے کی کہ ہم چاروں صحابہ کو کسی کو ہمارے یہاں ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے، ہمارے یہاں کسی کے متعلق کوئی بکواس نہیں۔ 4 صحابی تو بڑے ہوئے خلفائے راشدین کو، ایک وہ صحابی جنہوں نے چند لمحے حضور کے پاس گزارے، 2-4 منٹ رہے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے نزدیک کیونکہ وہ بھی صحابی ہے تو ان کا مرتبہ بھی ہمارے نزدیک کوئی بڑے سے بڑا ولی اور بزرگ صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچا۔ حضور کی صحبت کی تھوڑی دیر کی بھی جو صحبت ملی، کوئی بڑے سے بڑے ولی بھی اس صحبت کے درجے تک نہیں پہنچے، اس لیے ہمارے یہاں صحابہ کرام کا درجہ سب سے اعلیٰ۔ اور پھر ان میں یہ 4 صحابی خلافت کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے ہمارے یہاں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پوچھنے پر یہ کہا کہ نہیں، میں لشکر کا امیر بن کر نہیں آ رہا، میں تو صرف حضور کی طرف سے پیغام۔ پھر حضرت علی نے یہ آیتیں حج کے موسم میں پڑھی اور لوگوں کو پہنچائی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کیا، اس لیے کہ ایک آدمی تو سب کو نہیں پہنچا سکتے تھے، تو الگ الگ قبیلوں میں جا کر اس کو پہنچایا گیا۔ یہ کچھ اصول اور آداب اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ایک غزوے کا ذکر ہے، غزوہ تبوک کا۔ سن 9 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے اور آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے۔ پہلی صورت میں اس کا ذکر کیا اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اور اسی دن میں چونکہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ وہ تھے تو ظاہر میں مسلمان ہوئے اور باطن میں ایمان نہیں تھا، منافق تھے، تو ان لوگوں نے جو شرارتیں مسلمان جب تبوک کے لیے جا رہے تھے تب بھی، اس سے پہلے بھی اور بدر کے موقع پر بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی اور لڑائی میں جانے سے اپنے آپ کو عذر خواہی کرتے ہوئے اپنے آپ کو روکنا چاہا۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کل کی تراویح آ رہی ہے پہلا ہی، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ انہی کے عذر کو ذکر کر رہے ہیں۔ آج کی اس تراویح میں منافقین کی 55 برائیوں کو اللہ پاک نے ذکر کیا، 50 اور 5 جو برائیاں ان کے اندر تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آدھے پارے کے اندر مکمل طور پر اس کو پورا فرمایا اور ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اسی میں غزوہ تبوک کے سلسلے کی بھی کچھ چیزوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ بیچ میں غزوہ حنین کا ذکر کیا، مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے، 10,000 صحابہ کی جماعت کے تو حضور تشریف لائے اور پھر مکہ والے بھی ایمان لے آئے تو مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ حنین قبیلے حوازن کا قبیلہ اور طائف والے، طائف میں بعد میں ہوا محاصرہ اور حنین میں پہلے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور مکہ کے لیے اسلام لانے والے اب یہ جا رہے ہیں حنین کی طرف۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، مسلمانوں کے دل میں آیا کہ بدر میں تو 313 تھے اور آج تو ہم 12,000، ہم دشمن پر غالب آ جائیں گے۔ یہ ومن نصر اللہ من عند اللہ کی طرف اشارہ ہے، مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہمارے حفاظ بار بار اس کا تجربہ کرتے ہیں، جو رکوع اور جو آیتیں ان کو اچھی طرح یاد ہوتی ہے اس میں وہ بالکل کھلے ہو جاتے ہیں تو بھولے جاتے ہیں، اور جو آیتیں مشکل ہوتی ہے کہ وہ سنبھل کے چلتے ہیں تو وہاں سے وہ گزر جاتے ہیں۔ رات دن اس طرح ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نظام ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ آیا اور جبت کو صحابہ کرام کی تربیت اللہ پاک نے براہ راست خود فرمائی اپنے نبی کے ذریعے اور قرآن کریم کی آیتیں نازل فرما کر، اس لیے یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں عجیب و غریب انداز میں اصلاح و تربیت فرمائی۔ یہاں صحابہ کے دل میں یہ خیال آنا تھا، اللہ پاک نے شکست دی، ظاہری طور پر سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ حوازن کے قبیلے والوں نے ایسی تیر اندازی کی کہ حضور کے پاس چند صحابہ کے علاوہ کوئی نہیں رہے، لشکر میں ادھر ادھر بند کر رکھے، اس لیے کہ 2,000 وہ بھی آئے تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان، اور لشکر میں ہوتا ہے یا بڑی بھیڑ میں ہوتا ہے ایک ادھر بھاگا تو سبھی بھاگنا شروع کرے، اس کے لیے کہ کیا ہوا، یہاں بھی ایسا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت عمر یہ کیا ہو رہا ہے، اسی غزوہ حنین میں فرمایا کہ اللہ کا نظام، اللہ پاک کی چاہت یہی ہے کہ ہمیں دشمنوں کی طرف سے اس طرح اذیت ہے۔ اس موقع پر نبی اور غیر نبی کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو ادھر ادھر منتشر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جمے ہوئے ہیں اور آپ ایک جملہ فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے، یہ ظاہری طور پر شکست ہوئی ہے، اس سے میری نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔
انا النبی لا کذب، اور دوسرا اشارہ کر دیا انا ابن عبد المطلب، میں جس خاندان کا ہوں، عبد المطلب قریش کے سردار، میں ان کا بیٹا ہوں، میں دشمنوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں، میں آگے جا کر مقابلہ کرتا ہوں۔ تو اسباب بھی ظاہری بتلائے خاندانی، اور نبی ہونا بھی بتلایا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے شکست کو فتح سے بدل دیا۔ یہ معمولی کا اشارہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت طالوت کم تھے لیکن جالوت کے لشکر غالب آ گئے، صحابہ کرام بدر میں کم تھے لیکن اللہ پاک نے غالب کیا۔ بعد میں بھی حضرت خالد بن ولید چھوٹا سا لشکر لے کر گئے اور دشمنوں میں گھس کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں نصیب فرمائی۔ تو یہ بتایا کہ اپنی تعداد کے اوپر، اپنے اسباب کے اوپر بھروسہ نہ کیا جائے۔ بچپن میں اسکول کے اندر ہم لوگ پڑھتے تھے تو ایک سبق آتا تھا کہ جو سین صابر کے اس کو اچھے لگ رہے تھے وہ تو پھنس گئے درخت کے اندر، اور جو پیر اس کو برے لگ رہے تھے ان پیروں نے اس کو بچایا۔ تو اللہ پاک کا نظام ہوتا ہے آسان تک شیئا تو وہ خیر لکم، تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو، صحابہ نے ابو جہل کے لشکر کو ناپسند کیا لیکن اللہ پاک کا فیصلہ تھا کہ اسی کے ذریعے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم چاہتے تھے غیر ذات الشوکۃ، اس کا کوئی تکلیف نہ ہو، اور اللہ پاک نے تکلیف کے ظاہری اسباب دیے لیکن اسی میں فتح کی۔ یہاں پر پھر اس کے بعد غزوہ تبوک جو ہوا، لمبا چوڑا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے فرمایا سخت گرمی کے دن منافقین میں سے کچھ آئے اور انہوں نے کہا کہ بہت گرمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی قل نار جہنم اشد حرا، آپ فرما دیجیے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، گرمی کے دنوں کے اندر جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، جنت کے اندر اللہ پاک کی طرف سے اس کے جو وعدے ہیں، اللہ پاک اپنے مومن بندوں کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظاہر میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک رہا ہے، محض اللہ کا حکم سمجھ، کوئی ظاہری رکاوٹ نہیں، تنہائی میں ہے، اکیلے کمرے میں ہے، پانی پی سکتا ہے لیکن نہیں پیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرا ہے، اس لیے کہ روزے میں کوئی کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ نماز تو لوگ دیکھ رہے ہیں، روزہ دیکھ نہیں رہے ہیں، اس لیے فرمایا وانا اجزی، اور میں اس کا بدلہ دوں گا، یا اجزا بھی میری طرف سے ہی بدلہ دیا جائے گا، میں خود اس کا بدلہ دوں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے جو وعدے ہوئے، یہ مومنین کے اس گرمی کو برداشت کرنے کی بنیاد پر اللہ پاک فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس کو برداشت کیا اور اسرا اور تنگی اور پریشانی کے دنوں میں سفر کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ اور جن لوگوں نے رک گئے، رہ گئے، ان کے واقعات، اور پھر 3 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا توبہ کا لمبا واقعہ ہے، اس کو بھی آگے آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ذکر کیا۔ سورت جو شروع ہو رہی ہے، سورۃ توبہ، یہ تو اللہ پاک کی ناراضگی اور سخت دشمنوں پر، مشرکین کے اوپر سختی کے ساتھ، لیکن عجیب ہے اس سورت کے اندر نام بھی اس کا توبہ ہے، اور اس سورت میں کفار کی اتنی شدت کے باوجود قرآن کریم کی اسی سورت میں بھی 17 مرتبہ توبہ کا ذکر نہیں آیا۔ اس سورت میں اکیلے ایک سورت کے اندر وَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا، کہ اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، اگر یہ مسلمانوں سے ہٹ جاتے ہیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دیجیے، اور اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، سارے یعنی اللہ کا شدید دشمن منافقین، مشرکین مکہ والے، لیکن اللہ پاک فرماتے کہ یہ سختی بھی اس لیے ہے کہ اس سے رک جاؤ اور اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ خود اس سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی المؤمنین، اور لقد تاب اللہ علی الرسول، آگے آیت میں آ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اپنی طرف متوجہ فرما دیا، رسول کو بھی، مومنین کو بھی۔ تو منافقین کو بھی دعوت دی گئی، مشرکین کو بھی دعوت دی گئی، اور دوست اور بزرگوں اس سورہ توبہ ہمیں بھی دعوت دے رہی کہ اگر کچھ گناہ ہو گئے ہیں تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اللہ پاک کی طرف سے معصوم ہونے کے اور آپ کے لیے مغفرت کے وعدے اللہ پاک کی طرف سے، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے استغفار کرتے ہیں، تو توبہ اور استغفار یہ عبادت، صرف گناہ سے معافی مانگنا نہیں ہے کہ تلافی گناہ کی ہو رہی، توبہ کرنا اور استغفار کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر عبادت نہ ہوتی تو اللہ پاک اپنے معصوم نبی کو استغفار کا حکم نہ دیتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خود بھی ایک عبادت ہے، اس لیے اس کو عبادت سمجھ کر ادا کیا جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی ان صحابہ کرام جو 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے اور جن کا معاملہ اللہ پاک کی طرف سے موخر کیا گیا، وعد الثلاثۃ الذین خلفوا،
ان کی جیسے اللہ پاک نے توبہ قبول فرمائی. حضرت کعب بن مالک وغیرہ صحابہ، لمبا قصہ ہے، انہوں نے خود ہی اپنی آپ کی ذکر کی ہے کہ اس سے عجیب و غریب انداز میں انہوں نے ذکر کیا اور یہی بتلانا چاہا کہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے، سچ بولے تو اللہ نے کامیاب کیا، اور جو منافقین جھوٹ بولے تو اللہ نے ان کو ناکام کیا. تو سچائی بھی آئی اور توبہ اور استغفار بھی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو بھی صحیح معنی میں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا